آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے مولا علی شیر خدا کے 30 فرمان۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نمبر 1، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ نمبر 2، عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ نمبر 3، میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، ایک خواہش کی پیروی کرنا اور دوسری لمبی امیدیں باندھنا۔ نمبر 4، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ نمبر 5، خرچ کرو، تشہیر نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ نمبر 6، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ نمبر 7، گناہوں کی نصوحت سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 8، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ نمبر 9، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ نمبر 10، اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ 11، جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ 12، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب معاملات میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندگی کیا جائے۔ 13، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ 14، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ 15، لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ 16، مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ 17، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائے کہ 70 اونٹ اسے اٹھائے۔ 18، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینار بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانور کو نہ چراؤں۔ 19، لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہے اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتی ہے۔ 20، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ نداری تنگستی کا باعث ہوتا ہے۔ 21، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیاں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جاتا ہے۔ 22، جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے سے غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ 23، 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے، مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جزم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور 2 کافر دوست میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں تجھے
تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بادی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ 24 علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو اور اس سے محبت کرنے والے کو۔ 25 3 چیز حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہے: نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن پاک پڑھنا۔ 26 جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ 27 مظلوم کے ظالم پر غلبے کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبے کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ 28 تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ 29 اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ 30 بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا جا تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں، چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کتاب میں حضرت علی شیر خدا کے 72 ارشاد ہیں۔ اس ویڈیو میں 30 بتایا گیا ہے اور باقی اگلے ویڈیو میں۔